بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس کہانی کو۔ ابھی تقریباً میں 3 ماہ کی ہوئی تھی کہ میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب نے کچھ ہی دنوں کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ زیادہ اچھا نہیں تھا کیونکہ اب میری عمر تقریباً 9 سال ہو چکی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے پاس 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام میری سوتیلی ماں نے اسلم رکھا تھا۔ اسلم میرا ایک ہی سوتیلا بھائی تھا۔ گھر والے میری بالکل عزت نہیں کرتے تھے۔ گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ جیسے ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ میری ماں مجھے ذرا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بچوں پر دھیان دیتی تھی کیونکہ وہ میری سوتیلی ماں تھی۔ سارے گھر پر میری سوتیلی ماں کا راج تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا لیکن ابا نے مجھے پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا اور میری تعلیم ادھوری ہی رہ گئی۔ میری سوتیلی ماں نے میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ میری سوتیلی ماں اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جو چیز ان کے لیے آتی انہیں سب سے پہلے دی جاتی اور جو چیز انہیں پسند نہ آتی وہ مجھے دے دی جاتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے میری سوتیلی ماں کا خوف تھا اور یہ خوف میرے اندر بچپن سے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی سوتیلی ماں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھے مارا نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میری عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی کہ اچانک ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میرے ابا میری سوتیلی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میرا سوتیلا بھائی اسلم کھڑا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ آج کسی سے لڑائی کر کے آیا ہے۔ میرا سوتیلا بھائی اسلم آوارہ لڑکوں کے ساتھ سارا دن گزار کر آ جایا کرتا تھا۔ ہر روز پولیس اسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ اب تو یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ میرے بھائی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے سگے بھائی نے اپنے ہی دوست کو مار ڈالا۔ جن لوگوں کے لڑکے کو میرے بھائی نے مارا تھا وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے اور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہم شہر میں رہا کرتے تھے کیونکہ میرے ابا اسکول میں ماسٹر کی ملازمت کیا کرتے تھے۔ زیادہ امیر تو ہم بھی نہیں تھے لیکن شہر میں رہنے کی وجہ سے ہم بہت سلیقے کے ساتھ ہر بات کو سر انجام دیتے تھے۔ میرے ابا صبح سویرے اٹھتے ہی ان لوگوں کے گھر پہنچ گئے جن کے لڑکے کو میرے سگے بھائی نے مار دیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر صلح کریں گے، اگر تم لوگ ہمیں 5 لاکھ روپے نقدی دو۔ لیکن میرے ابا کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے۔ یہ سنتے ہی ابا بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب ابا سے پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی کہ اپنی بیٹی ہمیں دے دو۔ یہ بات سنتے ہی میرے ابا کو بہت شدید غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ابا غصے کی حالت میں واپس گھر آ چکے تھے اور سارا ماجرا میری سوتیلی ماں کو سنا رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے کہنے لگی کہ اپنی پہلی اولاد کو تم اس کے بدلے میں دے دو، یعنی وہ میری بات کر رہی تھی۔ سوتیلی ماں کی ایسی بات سنتے ہی میری روح کانپ گئی تھی۔ میرے باپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور میری ماں سے کہنے لگا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن میری سوتیلی ماں میرے ابا کو سمجھانے لگی اور کہنے لگی ایک نہ ایک دن تو ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اسے اسی وقت اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ ہمارے بیٹے کی جان بھی چھوٹ جائے گی
اور یہ گھر سے بھی چلی جائے گی۔ ستیلی ماں کی ایسی بات سن کر میرے ابا نے اس وقت صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، لیکن پریشانی کی وجہ سے ابا ساری رات سو نہیں رہے تھے۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ جب میرے ابا اس بات پر راضی نہ ہوئے تو ایک روز میری سوتیلی ماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی بیٹا میں نے تم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن آج میں تمہارے آگے تمہاری منتیں کرتی ہوں کہ تم اپنے باپ سے کہو کہ وہ تمہیں وہاں بھیج دے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اپنی سگی ماں کی ایسی باتیں سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے دوسرے گھر بیچنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار میری سوتیلی ماں نے مجھ سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ ان کا ایسا رویہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا۔ میرا دل پگھل رہا تھا، لیکن پھر میں نے بھی اس بات سے صاف انکار کر دیا اور اپنی سگی ماں سے کہا کہ آپ اپنی کسی بیٹی کو یہ سب کچھ کروا دیں، آپ اپنی کسی بیٹی کی قربانی دے دیں، کیونکہ ان کا وہ سگا بھائی ہے اور میرا سوتیلا ان کا حق زیادہ ہے۔ میں نے بھی اپنی سوتیلی ماں کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا۔ میں پہلے ہی سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی۔ میں اکثر اوقات یہی سوچتی تھی کہ شادی ہو جائے گی تو مجھے اس ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن میری سوتیلی ماں مجھے شادی شدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو مجھے اپنے بیٹے کے بدلے کسی کو دینا چاہتی تھی۔ میرا جواب سنتے ہی میری سوتیلی ماں غصے میں آ گئی۔ ابھی میں اور میری سوتیلی ماں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک پولیس گھر میں داخل ہوئی اور اسلم کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ابا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے ان کی ایسی حالت دیکھ کر آنسو نکل گئے۔ میں فوراً ان کے لیے پانی لینے چلی گئی تاکہ ان کی حالت کچھ بہتر ہو سکے۔ میں اپنے ابا کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا۔ جیسے ہی میری نظر میرے ابا پر پڑی، انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ابا کی ایسی حالت دیکھ کر میں اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں نے ابا سے کہا ابا میں ان لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ابا مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں تمہاری قربانی ہرگز نہیں دوں گا، لیکن شاید ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسلم کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اپنی قربانی دینا پڑنی تھی۔ میں اپنے باپ کی محبت کے آگے اس دن مجبور ہو گئی تھی۔ میں انہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں ان لوگوں کے پاس چلی گئی جن کا بیٹا قتل ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے میرا نکاح مرنے والے لڑکے کے بڑے بھائی سے طے کر دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھا دیا تھا۔ دلہن بن کے میں اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح سے پتہ تھی کہ یہاں میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ میں بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے لیے میرا شوہر اچھا ثابت ہو، ورنہ یہاں زندگی گزارنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ میرے حسن کے چرچے پورے گاؤں میں ہوتے تھے۔ جیسے ہی میرا دلہا کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 16 سال ہو چکی تھی اور میرا دلہا تقریباً 25 سال کا تھا۔ میرا دلہا مجھ سے تقریباً 8 سال بڑا تھا۔ پہلے ہی روز میری ساس میرے شوہر کو میرے بارے میں اشتعال دلا رہی تھی۔ مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا تھا کہ میری ساس مجھے اس گھر میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ میرا شوہر
کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ میری ساس مجھ سے گھر کے سارے کام کاج کروانے لگی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی، لیکن کسی کو بھی مجھ پر کوئی ترس نہیں آیا۔ میری شادی کو اب تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز ابا مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، لیکن میرے شوہر نے میرے ابا سے بھی مجھے ملنے سے منع کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، مجھے میرے باپ سے ملنے دو، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے بھائی نے اگر تمہارے بھائی کو مارا ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر میری ایسی باتیں سن کر کچھ دیر خاموش ہو گیا اور پھر ایک گہری سوچ میں چلا گیا۔ شاید میرے شوہر کو سمجھ آ چکی تھی کہ ان سب کاموں میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے میرا بہت سارا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ میرا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے تقریباً 8 سال بڑا تھا۔ میری ساس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کا سلوک میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایک علیحدہ گھر میں رکھنے لگا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری ساس کے ساتھ کبھی نہیں بنے گی، کیونکہ میری ساس اپنے بیٹے کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی تھی، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس نے میری ہر بات مان لی تھی۔ میں اور میرا شوہر اب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔